سن 300 ہجری کا واقعہ ہے کہ مصر کے علاقے کے اندر ابو لولو کی بادشاہت کا دور تھا اور اس کا خزانہ شاہی مسجد کے اندر گنا جا رہا تھا، اور ایک آدمی سائل راستے میں پکار رہا تھا کہ میں ضرورت مند ہوں، پریشان ہوں، میری مدد کر دو۔ کسی نے سنا نہیں سنا، وہ آگے بڑھ گیا۔ اب اس کو بڑھتے بڑھتے مسجد نظر آ گئی، اس نے کہا چلو اب اللہ سے مانگ لیں گے، اب اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے۔ تھک کر وہ مسجد میں چلا۔ اب شاہی مسجد میں اس کو دیکھ کر ان لوگوں نے کہا کہ پیچھے ہٹو۔ اس نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ چپ ہو جاؤ، شاہی خزانہ گنا جا رہا ہے، دور ہٹ جاؤ۔ یہ مسجد کے کنارے پر گیا اور وہی اپنی نماز پڑھی بیٹھا رہا، یہاں تک کہ شاہی خزانہ ان کی اس زمانے کی سواریوں میں جمع ہوتا چلا گیا۔ اب جب سارا جمع ہو گیا تو اب اس کو لے کر وہ بادشاہ کی طرف چل پڑے۔ اب جب بادشاہ کے محل کے قریب پہنچے تو جانے والوں میں فکر ہوئی، کہا ایک بار اپنی فہرست سے اسے چیک کر لو، اگر بادشاہ اس میں سے کچھ پوچھا اور ہم وقت پہ نہیں کہہ سکے تو اس کے نتیجے کے اندر ہماری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی اور بادشاہ کا اعتماد کیا جائے گا، ہماری جان چلے جائے گی۔ لہذا یہ بادشاہ کے محل کے قریب اپنی فہرست سے ٹیلی کر رہے تھے اور لائے ہوئے خزانے کی ساری تھیلیوں کو دیکھ رہے تھے۔ اب جب انہوں نے ٹیلی کیا تو ان کو پتا چلا اس میں ایک تھیلی غائب ہے اور اس میں 3000 یا 3 لاکھ درہم تھے۔ اب وہ پریشان ہوئے اور اس راستے پہ چلے جو شاہی خزانے کا راستہ ہے۔ مسجد تک آئے لیکن کہیں ان کو گری پڑی نہیں ملی۔ مسجد کے اندر پہنچے تو اس سائل کو دیکھا کہ وہ اپنی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور دعا میں لگا ہوا ہے۔ اب یہ اس کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم کو کچھ پتا ہے کہ ہماری ایک تھیلی یہاں پہ رہ گئی تھی، تو کہیں وہ تمہارے حوالے تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا تھیلی کا رنگ کیسا تھا؟ انہوں نے رنگ بتایا۔ اس میں کتنی مقدار تھی؟ انہوں نے کہا کہ بھئی 3000 درہم تھے۔ تو اس نے کہا جاؤ جانماز کے کونے کے پاس پڑھتا ہوں، اس کے نیچے وہ رکھی ہوئی ہے، میں نے حفاظت کے لیے وہی رکھ دی۔ اب یہ مارے خوشی کے گئے اور دیکھا تو وہ تھیلی ملی، کھولا تو اس میں 1 درہم کی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جان بچی لاکھوں پائے، کہ اگر یہ چاہتی تو ہماری زندگی خطرے میں پڑتی۔ اب مارے خوشی کے 50 درہم نکالے اور اس فقیر کے پاس پہنچے اور کہا کہ اچھا بھائی یہ انعام دے گئے۔ اس نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، میری دعا میں خلل مت ڈالو اور تم اپنا راستہ لو۔ یہ کہنے لگے جب یہ آیا تو ہم نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، ہمارے حساب میں خلل مت ڈالو، اور اب یہ کہا کہ میری دعا میں خلل مت ڈالو اور اپنا راستہ لو۔ انہوں نے کہا بھائی ہم محبت سے ایک چیز دے رہے ہیں، اسے لے لے۔ کہا کہ میں سمجھ گیا کہ تم اس امانت کا معاوضہ مجھے دے رہے ہو اور میں اپنی اس امانت کو آخرت کے لیے کیا، میں اس حقیق دنیا کی رقم میں بیچنا پسند نہیں کرتا، لاؤ لے جاؤ اور ایک وقت کا فاقہ اور گوارا کروں گا، لیکن اپنی نیکی تمہارے ہاتھوں نہیں بیچوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو میں بتا رہا ہوں جب ماحول تربیت کا بنا تو راستے کا چلتا فقیر بھی ایک کردار اپنی زندگی میں رکھتا اور اس کے کیریکٹر سے شاہی محل کی دیواریں ہلتی تھی اور وہاں رہنے والے امانت کو، دیانت کو اور ایمان کو پہچانتے تھے۔ اور جب بڑوں کی زندگی میں آئے تو عیش و عشرت کے اندر رہنے والے خلفائے راشدین میں جن کا شمار کیا گیا، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر خلافت ملی ادھر زندگی کی حالت بدل گئی، فوراً اپنی بیوی ملکہ کے پاس آئے اور ان کا نام فاطمہ تھا اور ان سے کہا فاطمہ ایک بات میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، بہتر یہ ہے کہ تم مجھ سے طلاق حاصل کر لو۔ وہ رونے لگی کہ آج تک کبھی محبت میں یہ باتیں نہیں ہوئی اور آج آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میرے اوپر خلافت کا بار امانت آیا ہے اور میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، جس کے نتیجے میں مشقت اور مجاہدے آئیں گے، پتہ نہیں، چونکہ تمہارے باپ بھی بادشاہ تھے، تمہارے چچا بھی بادشاہ تھے، تمہارے ماموں بھی بادشاہ تھے، تمہارے بھائی بھی بادشاہ تھے اور تمہارے 5واں بھی ایک رشتہ تھا، تو تم 5 بادشاہوں کا رشتہ رکھتی ہو۔ اب میں سیدھی سادھی زندگی پہ آنا چاہتا ہوں اور میری مرضی پہ اگر تمہاری مرضی نہیں آئی تو ہمارا تمہارا جوڑ نہیں ہوگا، لہذا میں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھ سے چاہو تو طلاق حاصل کر دو۔ اس نے رو کر کہا
کہ جس راستے پہ آپ چلیں گے اس راستے پہ میں بھی اپنی زندگی گزاروں گی۔ تو پہلا سوال اپنی ملکہ سے یہ کہا اگر یہ بات ہے تو سر سے لے کے پیر تک یہ ہیرے اور جواہرات جو کروڑوں کے ہیں اسے اتار دو، اور جو تمہاری تجوری میں رکھے ہیں وہ لا دو، ان سب کو بیت المال میں جمع کرو۔ تمہارے بھائی نے، تمہارے ماموں نے، تمہارے چچا نے، تمہارے باپ نے، ان سب نے اپنی حکومت کے زمانے میں رعایا کے حق کو برباد کیا تھا اور یہ ناجائز مال اپنے گھر میں جمع کیا تھا۔ میں حرام مال کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، ان سب کو بیت المال میں داخل کرو۔ اس نے خوشی سے ساری چیزوں کو دے دیا اور بیت المال کے حوالے کر دیا اور کر کے کہا کہ میں ایسی زندگی گزاروں گی۔ غرض یہ کہ ان کی زندگی کے کردار کے بے شمار واقعات ہیں۔ مختصر یہ کہ ایک دن ایسا بھی آیا اپنا گھر بالکل سیدھا سادہ رکھا اور دمشق کے علاقے کے اندر کچے مکان کے اندر وقت کا بادشاہ اور مسلمانوں کا خلیفہ جس کی حکومت کی تھی ایک ملک پر یا کسی ایک صوبے پر نہیں تھی بلکہ تین بر اعظموں میں تھی۔ اس زمانے کے جتنے کانٹیننٹ تھے وہ اسلام کے زیر سایہ تھے اور خلیفہ ان سب کا گویا سربراہ ہوا کرتا تھا۔ تو تینوں کانٹیننٹ کے یہ ذمہ دار تھے اور اس علاقے کا سارا خراج اور ٹیکس ان کے خزانے کے اندر آتا تھا اور ان کے حکم وہاں پر نافذ ہوا کرتے تھے۔ اور انہوں نے محلات کو چھوڑ دیا اور سیدھے سادے ایک کچے مکان میں اپنی زندگی کا گزر بسر شروع کر دیا۔ ایک دن ایک بڑھیا آئی اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ بادشاہ وقت کھڑے کی فریاد سن رہا ہے، میں اپنی فریاد لے کے آئی ہوں، مجھے بادشاہ کا محل بتا دو۔ تو لوگوں نے کہا بڑھیا تو دیوانی ہو گئی، بادشاہ کا محل کا زمانہ ختم ہو گیا، جا اس گلی کے اندر ایک کچا مکان ہے، اس مکان کے اندر ہمارا خلیفہ رہتا ہے۔ اس نے کہا دیکھو میرا مذاق مت اڑاؤ، میں بڑی پریشانی میں فریاد لے کر آئی ہوں۔ انہوں نے کہا بس یہی ہے۔ جب اسے اطمینان ہو گیا تو وہ دروازے پر آئی، آنے کے بعد آواز لگائی تو ایک عورت نے دروازہ کھولا، کہا کہ کیا بات ہے، کدھر آ گئی؟ کہا بہت دور دراز کے علاقے سے آئی ہوں اور خلیفہ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا خلیفہ ایک کام میں مشغول ہے، تم تھوڑی دیر یا بیٹھ جاؤ، وہ کام کی سے فارغ ہو جائیں گے تو تمہاری فریاد سن لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ جھاڑو دے رہی تھی اور وہ کچرا اٹھا رہی تھی اور کونے میں اس کو کر رہی تھی۔ جب تھوڑی دیر ہو گئی تو اس نے کہا کہ دیکھو تم نے یہ کیا کیا کہ عجیب و غریب بات ہے، اتنی دور سے آنے والی گڑیا کو بٹھا رکھا اور اندر جا کر ملکہ سے کہا بھی نہیں۔ اب میں ملکہ سے شکایت کروں گی کہ تم نے مجھے نظر انداز کیا۔ تو اس وقت اس خاتون نے کہا کہ گڑیا میں خود ملکہ ہوں اور تم پریشان مت ہو، تمہاری بات میں نے پہنچا دی۔ اس نے کہا تم ملکہ ہو کہ جھاڑو دے رہی ہو اور کچرا اٹھا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ گڑیا بات دراصل یہ ہے جب حاکم اپنی زندگی کو سیدھی سادی بناتا ہے تو رعایا کو سکون ملتا ہے اور مخلوق میں امن آتا ہے اور ان کی زندگی میں چین داخل ہوتا ہے، اور اگر حاکم اپنی زندگی کو خواہشات کے گھیرے میں ڈالتا ہے تو رعایا میں قتل و خون ہوتا ہے اور آپس میں خانہ جنگی ہوتی ہے اور ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں اور عورتوں کی آبرو خطرے میں پڑتی ہے۔ اس لیے ہم نے وہ راستہ اختیار کیا کہ ایک گھرانہ قربان ہو جائے اور پورے ملک کے اندر امن آ جائے۔ یہ راستہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے، اس لیے اپنے کام میں خود کیا کرتی ہوں۔ اب جب یہ بات کر رہے تھے تو ایک مزدور سامنے کی دیوار پر لیپ رہا تھا اور جو سوراخوں کو بند کر رہا تھا وہ بار بار پلٹ کر ان کی طرف دیکھ رہا تھا، ملکہ کی طرف۔ تو بوڑھیا نے کہا کہ اس مزدور کو ہٹا دو، یہ بدنگاہ معلوم ہوتا ہے اور یہ بار بار پلٹ کے تم کو دیکھتا ہے۔ تو بوڑھیا نے کہا کہ ملکہ نے کہا بوڑھیا سے کہ اے بوڑھیا یہ مزدور نہیں ہے، یہی امیر المومنین ہے اور یہی خلیفہ ہے اور میں ان کی بیوی ہوں۔ تو اس کی چیخ نکل گئی کہ ملکہ کا یہ حال ہے اور وقت کا خلیفہ اپنے گھر کی دیوار کو لیپتا ہے اور اپنے گھر کے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں؟ تو کہا یہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا تھا، ہم اس راستے پہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں۔